الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلی نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین، طلباء کرام اور حکام نظام اور پاکستانی بھائیوں، دنیا میں مجھے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور آج کا ہمارا سبق کا موضوع ہے کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ہزاروں بچے ایک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کی ڈیتھ ٹول جو ہے، جو ان کے مرنے کی کیفیت ہے، وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ابھی تک 4000 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے مشکل مرحلہ ہے۔ جہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں یہ بیماری منہ نکالتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ پہلا تو اس کا نام ہے گیسٹرو، جس کو ہم کہرا کہتے ہیں یا جس کو ہیضہ کہتے ہیں۔ اس میں اسہال اور الٹیاں لگتی ہیں، اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈرپ لگاتے ہیں۔ ڈرپ کا مزاج، اسہال اور الٹی کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر اس کو تیز کر دیں، حتیٰ کہ بچہ الٹیاں اور اسہال کر کے اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے جسم کا، اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ فریج اور برف کا پانی بچوں کو دینا بالکل بند کرتا ہے۔ بازار کی جو کلفیاں آتی ہیں، جو آئس کریم آتی ہے، اس میں امونیا ڈلتا ہے۔ امونیا ایک زہر ہے جو کلفی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے آتا ہے۔ کلفی برف میں اگر گرمی میں باہر پڑی پھر بھی نہیں پگھلتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ زہر اس کے نیچے ڈالا جاتا ہے پیالے میں یا کلفی کے آخری حصے میں، تاکہ وہ ٹھنڈی رہے۔ حالانکہ یہ امونیا جو ہے ایک نائٹروجن کی قسم ہے، جو انتہائی لیکوڈ امونیا، انتہائی تیز جو ہے زہر ہے، اور یہ کرسٹل کی شکل میں بچے اس کو بھی جوس کے کھا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اعصابی نظام بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہیضہ ہو جاتا ہے۔ ایک سبب۔ دوسرا سبب ہے ٹھنڈا پانی۔ تیسرا سبب ہے بچے کو ضرورت ہو نہ ہو زبردستی اس کو ٹھوس کے کھانا کھلانا۔ اس حالت میں بھی الٹی اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کا پیٹ اس چیز کو ہضم کرنے کے مطابق نہیں سوچتا، اس کو واپس کر دیتا ہے۔ جو کھانے کی نالی ہے معدے سے، اس میں جب آ جاتی ہے کوئی چیز تو وہ الٹی میں شمار ہوتی ہے، وہ منہ سے باہر نکل جاتی ہے، اور یہ بچے کے پیٹ میں السر اور زخم بھی کر سکتی ہے۔ یہ سوچ سے بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج اتنا ہی بہترین ہے کہ ہمارے ہاں قانون وزیر مفرزہ میں ملین 2 ایک ایسی دوا ہے کہ اگر بچے کے منہ میں لگائی جائے تو اسی وقت بچے کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارا ایجاد کردہ نسخہ ہے جو انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے، انتہائی کامیابی سے۔ بچوں کی الٹی، اسہال، دانت نکلنے کے اسہال سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں 1 تولہ لونگ، 1 تولہ دارچینی، 2 تولے چائے کی اعلیٰ قسم کی پتی، خالص پتی ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا کوئی کیمیکل نہ ہو۔ ان کو باریک کر لے۔ 1 چاول صبح، دوپہر، شام بچے کو دے۔ لیکن اگر بچہ الٹی اسہال میں مبتلا ہو گیا ہے تو ہر گھنٹے کے بعد 1 چاول اس کی زبان پہ لگاؤ۔ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے کے اندر جو ہے بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ شفائے کاملہ معجزہ مستمرہ پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو عقل عطا فرمائے۔ بچوں کو ایسے کھانے مت دو، ٹھنڈی چیز نہ دو۔ اگر کوئی کھیر بنانی تو گھر میں بنا کے کھلاؤ، اور تازہ بالکل برف کی طرح، پتھر کی طرح بنا کر مت کھلاؤ۔ مت دو بچوں کے ہاتھ میں، بچوں کو قتل مت کرو۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ بچے پیدا کرنا، ان کا خیال نہ کرنا، پھر ساری زندگی کمائی ڈاکٹروں کو دے دینا۔ یہ سب سے بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے بچہ پیدا کرنے کی، ان کی حفاظت کرو۔ ان کی حفاظت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ گھر کا کھانا کھلاؤ، ہوٹلوں پہ مت جاؤ۔ ہر جگہ آپ کو دودھ بھی خالص نہیں ملے گا، آپ کو آئس کریم بھی خالص نہیں ملے گی، آپ کو کوئی بھی کھانا خالص نہیں ملے گا، خصوصاً آگ پہ جلا ہوا گوشت جس کو وہ تکہ کہتے ہیں، یہ تو قاتل زہر ہے۔
یہ کبھی کھانا نہیں چاہیے اور ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھا بنائے۔ عام حکومہ حضرات کو اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ملین دو اور سنبل فار کا جو نمک ہے وہ اپنے پاس رکھے، آدھا چاول بھی نہیں، خسخاس کے دانے کے برابر اگر بچے کے منہ میں زبان میں لگ گیا تو اس کے اسہال اور الٹی پر ہم الحمدللہ الٹی اور اسہال کا، بھلے وہ 30 سال کے ہو یا 5 سال کی الٹی اور اسہال اور بچے کا پیٹ بھی پھول رہا ہو اور کچھ بھی علاج نہ ہو رہا ہو، ہم کامیابی سے الحمدللہ علاج کرتے ہیں۔ میں آخر میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہم بتاتے ہیں اس کو دنیا تک پھیلاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کرو اور بیل کے آئیکن بٹن کو دباؤ تاکہ ہماری یہ بات ساری دنیا تک پہنچ سکے اور یہ بات جو ہے وہ سارے انسان سمجھ سکے۔ اس طرح یہ خیرات فی سبیل اللہ ہے، لوگوں تک اچھائی پہنچانے کا راستہ ہے۔ کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو یوٹیوب پہ میرے نمبر موجود ہوتے ہیں، ان نمبروں پہ آپ جو ہے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے کوئی بات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔